میں میرے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں جس کا انتخاب اللہ کی توفیق سے کیا گیا ہے، وہ ہے علم کی اہمیت۔ عنوان کافی وسیع ہے، یہ ٹاپک کافی وسیع، کافی واسٹ، کافی وسیع ہے۔ اس کو ہم مختلف کئی ناحیوں سے ہم اس عنوان کو لے سکتے ہیں، لیکن چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں اخلاص عطا کرے کہ زبان سے صحیح الفاظ نکلے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سن کر اس پر عمل کرنے کی اور مجھ کو، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، سورۃ الزمر کی آیت ہے، سورۃ الزمر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے نبی، آپ اپنی زبان مبارک سے کہہ دیجئے، ان سے سوال کریں کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک استفہامی انداز میں نفی ہے۔ اللہ تعالی سوال کے انداز میں نفی کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تم بتاؤ ذرا کہ جس کو علم دیا گیا ہے، جس کو قرآن حدیث کا علم ہے، جس کو معلومات ہے، وہ اور جو نہیں جانتا، کیا یہ برابر ہو سکتے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم والوں کا مرتبہ اللہ نے بتایا۔ شہید اللہ، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے۔ اس بات پر غور کریں۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے انہو لا الہ الا ہو، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ سچا معبود کوئی نہیں ہے۔ اس بات کی گواہی کون دے رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی گواہی کے ساتھ کس کو جوڑ رہے ہیں؟ والملائکہ، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نورانی مخلوق یہ بھی گواہی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کی گواہی جڑائی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسری گواہی جو جڑائی ہے وہ اولو العلم، اور جن کو علم دیا گیا ہے۔ تو یہ علم والوں کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ علم والوں کی گواہی کو جوڑ دیا کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ علم والے اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں گواہیوں کو ایک ساتھ ذکر کیا۔ اس بات سے، اس نقطے سے آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ علم والوں کا کیا مرتبہ ہوتا ہے۔ اور جہاں پر ہم علم کی بات کر رہے ہیں، میں یہ واضح طور پر کہہ دوں، علم دو طریقے کے ہوتے ہیں، یا علم کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے فرض عین، ہر ایک شخص، ہر انڈیویجول پر فرض ہوتا ہے، اور وہ ہے دین کے ان علوم میں سے وہ علوم جو جس کی ہر کسی کو ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر توحید کا علم، نمازوں کا علم، روزوں کا علم، یہ ہر کسی پر فرض ہے۔ اب اس کے بعد فرض کفایہ آتا ہے۔ وہ علوم ہوتے ہیں جو ان معاملات میں شریک ہو رہے ہیں، ان کو ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر ان میں سے ہر بچے پر فی الوقت فرض نہیں کہ وہ نکاح کے مسائل جانے، وہ اس وقت جانے جب اس کا نکاح ہو رہا ہو۔ بیوع کے مسائل، ٹریڈنگ کے مسائل، یہ ہر آدمی پر فرض نہیں ہے، الا اس پر جو بیوع میں اور جو ٹریڈنگ میں معاملہ داری کرتا ہے۔ اسی طرح دینی علوم کے جس طرح میں نے بتایا، کچھ تو بالکل فرض کفایہ ہے، ہر ایک آدمی پر فرض، جس میں سے بنیادی چیزیں توحید کی بات آ گئی، اتباع رسول کی بات آ گئی، شرک کی حقیقت، بدعات کی حقیقت، تقلید کی حقیقت، نمازوں کے مسائل، روزوں کے مسائل، جو آپ روز مرہ کی زندگی میں آپ کو ضرورت پڑتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کفایہ وہ علوم ہے جو ہر آدمی پر فرض نہیں، کچھ لوگوں پر فرض ہے، کچھ لوگ خاص طور سے جو اس میں انوالو ہے، ان کو اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد اور ایک قسم آتی ہے، وہ علم ہے زائد علم،
یا مستحب علم آپ سمجھے، جو دنیاوی علوم کو تمام علماء شمار کرتے ہیں، اور جو فضائل قرآن اور حدیث میں آئے ہیں وہ دینی علوم کے آئے ہیں۔ اگر کوئی اس کو دنیاوی اکیڈمک پر اگر فٹ کرتا ہے تو وہ ظلم ہے۔ اور جس طرح شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ نے اصول الثلاثہ کی شرح میں بتایا کہ یہ زائد علوم ہے اکیڈمک۔ ہاں کچھ لوگوں پر فرض وہ ہو جاتا ہے تاکہ معاشرے میں ہمارے معاشرے میں ہم کو ڈاکٹرز کی اور مختلف پروفیشنل کے لوگوں کی ہم کو ضرورت ہوتی ہے، تو کچھ لوگ ہونے چاہیے جو اس میں پہل کرے اور آگے بڑھے۔ ہم دینی علوم کی ہم آج بات کر رہے ہیں۔ آج جو ہم جتنے دلائل آپ کے سامنے رکھیں گے وہ دینی علوم کے متعلق وہ فضائل اور اہمیتیں ہم بتانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل غیث اصاب ارضا، کہ مجھ کو جو ہدایت اور جو علم دیا گیا ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو جو وحی کے ذریعے سے جو باتیں بتائی گئی ہے اور جو علم دیا گیا ہے اس کی مثال ایک بارش کی طرح ہے جو زمین پر گرتی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہوتی ہے کہ زمین میں پانی جذب ہو جاتا ہے، اندر چلا جاتا ہے اور زمین مردار سے واپس زندہ ہو جاتی ہے، اس میں ہریالی اگتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کہا کہ وہ زمین پھر سے لہلہانے لگتی ہے، اس میں قبضہ اگ جاتا ہے، اس میں ہریالی بھر جاتی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ کچھ ایسی زمین تک وہ پانی پہنچتا ہے جس میں پانی اندر تو نہیں جاتا بلکہ زمین پر رک جاتا ہے۔ زمین کو خود فائدہ نہیں ہوا، پہلی جو زمین تھی اس کو خود فائدہ ہوا، وہ زندہ ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، لوگوں نے اس ہریالی سے فائدہ اٹھایا، جو بھی درخت تھے، جو بھی کھیت تھی، لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور زمین کو خود فائدہ ہو۔ لیکن یہ جو دوسری زمین ہے، اس زمین کو کچھ فائدہ نہیں ہوا، البتہ لوگ اور جانوروں کو فائدہ ہوا کہ لوگ اس پانی کو استعمال کرنے لگے۔ اور تیسری قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے کہ پانی گرتا تو ہے زمین پر لیکن وہ بہہ کر چلا جاتا ہے، نہ زمین کے اندر جاتا ہے، نہ زمین پر رکتا ہے، نہ خود زمین کو فائدہ، نہ دوسروں کو فائدہ، کسی کو فائدہ نہیں، بس بہہ رہا ہے۔ اور یہ مثال اللہ کے رسول نے کس کی دی؟ ہدایت اور علم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سے نوازا گیا تھا۔ تو اب ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم کو کون سی زمین بننی ہے، ہم کو کون سی زمین بننا ہے؟ وہ زمین جو خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے، یا وہ جو بس نقصان میں رہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا مات ابن آدم، جب ایک انسان مرتا ہے، آدم کی اولاد میں سے کوئی شخص مرتا ہے، انقطع عملہ، اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، الا من ثلاث، سوائے 3 چیزوں کے، اس کا عمل ڈسکنٹینیو ہو جاتا ہے، اس کو کچھ فائدہ اس کے عمل سے نہیں ہوتا ہے سوائے 3 طرح کے عمل سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، یہ ایک ایسی چیز ہے انسان مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ اس سے ہوتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او علم ينتفع به، او علم ينتفع به، کہ ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ آپ نے کسی بچے کو قرآن سکھلا دیا، یا آپ نے کسی کو حدیث سکھلا دی، یا توحید کی دعوت اس کو دے دی، وہ توحید کی دعوت آگے پھیلتے جا رہی ہے، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو اس علم کے پھیلانے کا ثواب ملتا رہے گا، اجر ملتا رہے گا۔ اور تیسری قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ولد صالح يدعو له، اللہ کے رسول نے صرف ولد نہیں کہا، ولد صالح، نیک اولاد، صرف اولاد یہاں پر اس حدیث میں نہیں کہا، بلکہ نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرتی ہے، نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرتی ہے۔ تو ان 3 چیزوں میں ایک چیز کیا ہے؟ علم ہے، ایک چیز ہے علم جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام میں حسد کی بہت مذمت کی گئی ہے۔ حسد یا جلن، جیلسینس ایک ایسی چیز ہے کہ اسلام میں اس کی بہت مذمت آئی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، 2 چیزوں کے علاوہ حسد کسی چیز میں جائز نہیں ہے۔
اور یہاں پر حسد سے مراد رشک، علماء اس کی تشریح کرتے ہیں رشک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو چیزیں کیا ہے، ایک وہ شخص جس کے پاس مال ہو اور دوسرا شخص اس شخص کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ اتنا مال اس کے پاس ہے اور یہ دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اگر اللہ مجھے بھی نوازتا تو میں بھی اللہ کی راہ میں اس جیسا یا اس سے بڑھ کر خرچ کرتا. اور علم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دیکھتا ہے کہ دوسرے کے پاس علم ہے اور یہ آدمی رشک کرتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی ایسا علم ہوتا تو میں لوگوں کو حقائق بتاتا اور لوگوں تک علم کو پہنچاتا. میرے بھائیوں، آپ اس سے اندازہ لگائے کسی اور چیز میں حسد جائز نہیں سوائے ان دو چیزوں کے. تو علم کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے آپ سمجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص اگر علم حاصل کرنا شروع کر دے، اور جب میں کہہ رہا ہوں کہ علم حاصل کرنے کی شروعات، میری اس سے مراد صرف وہ طلباء نہیں جو مدارس میں ہیں، بالخصوص وہ طلباء، لیکن بالعموم ہر شخص، چاہے وہ کالج کا اسٹوڈنٹ ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو یا کچھ بھی ہو، ہر وہ شخص جو دین کی باتیں سیکھتا ہے وہ تمام کے لیے یہ باتیں فٹ ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، کوئی ایسی راہ کا راہی بن جاتا ہے، ایسی راہ پر نکل جاتا ہے جس پر وہ علم حاصل کر رہا ہو، جس راہ سے وہ علم حاصل کر رہا ہو، وہ بس اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے کے لیے نکل چکا ہے، سہل اللہ لہ طریقا الجنہ، اللہ تعالیٰ اب اس کی راہ کو اتنی آسان کر دیتے ہیں کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی شخص نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں. آج ہم کافی حقارت سے دیکھتے ہیں جو دین کا علم سیکھتا ہے، اس کو کافی حقارت سے نیچا دکھا کر ہم اس کو دیکھتے ہیں. ارے یہ کیا ہے، یہ تو مولانا ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو یہ ہے. میرے بھائی، اللہ کے رسول نے یہ فضیلت بتائی کہ یہ وہ ایسا ویسا شخص نہیں ہے، یہ ایک ایسی ذمہ داری اٹھائے ہوا ہے، وہ امت کی ذمہ داری. نبی اب آنے والے کوئی نہیں ہے، ان پیغامات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے گئے اس کا ذمہ داروں میں سے ایک ذمہ دار ہے وہ شخص. اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے راستے کو جنت تک آسان کر رہے ہیں. میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں زمین پر. جو دین کا علم حاصل کرتا ہے، فرشتے، آپ سوچیں کہیں بار آپ انٹر ہو رہے ہیں، ریڈ کارپٹ آپ کو بچھا کر آپ کا استقبال کیا جا رہا ہے، آپ کتنا اعزاز سمجھیں گے، کتنی آنریبل فیل آپ کریں گے. یہاں پر کوئی ریڈ کارپٹ نہیں، فرشتوں کے پر قدموں کے نیچے بچھا دیے گئے ہیں آپ کے، اگر آپ علم حاصل کر رہے ہو تو سوچ کر، تصور کر دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کیا فضیلتیں ہیں، کیا اہمیت علم کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے. سوچ کر دیکھیں وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب اگر آپ علم حاصل کریں گے، علم حاصل کرنے والے کے لیے آسمان میں جو مخلوقات ہے، زمین میں جو مخلوقات ہے، آسمان میں جو چیزیں ہیں، اور مخلوقات جب ہم کہہ رہے ہیں تو ہم اکثر سوچتے ہیں کہ وہ پرندے وغیرہ وغیرہ. آپ سوچیں یہ ہوا، یہ آکسیجن، نائٹروجن اور یہ جتنی گیس ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کے لیے، اور زمین میں جو کچھ ہے، زمین کے اوپر، زمین کے اندر جو کچھ ہے، سمندروں کے اندر جو کچھ ہے، یہ تمام کی تمام مخلوق آپ کے لیے استغفار کرے گی. ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی میرے لیے دعا کر دو، ذرا بھائی پریشان ہو، تھوڑا سا دعا کر دو. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تمہارے حق میں فرشتے، اللہ کی تمام مخلوقات، اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق استغفار کر رہی ہے تمہارے حق میں اگر تم علم حاصل کرنے کے لیے نکل رہے ہو. اللہ اکبر. اب سوچ کر دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان زمین کے فرشتے اور آسمان زمین کی جتنی چیزیں ہیں، حتی النملہ، یہاں تک کہ چینٹیاں بھی آپ کے لیے استغفار کرتی ہے. وحتی الحوت، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں تک آپ کے لیے استغفار کر رہی ہیں، آپ کے لیے دعا کر رہی ہے. سوچ کر دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ نوازنے کو تیار ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم ان
ان فضائل کو لوٹنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تو اپنا دروازہ کھلا رکھ کر، ہم داخل ہونا چاہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ کی رحمت؟ مسئلہ یہ ہے۔ اللہ کے رسول اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جنہوں نے ایمان لایا ہے اللہ نے ان کے درجات کو، والذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، اور جو علم حاصل کر رہے ہیں، علم، ایمان اور علم، اس نقطے سے معلوم ہو رہا ہے کہ اخلاص ہونا ضروری ہے۔ اخلاص اگر نہ ہو، توحید نہ ہو، ایمان اگر نہ ہو تو اس علم کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی کہا سورۃ الجمعہ میں کمثل الحمار، کہ ان کی مثال تو گدھوں کے مانند ہے۔ حمار اللہ تعالیٰ نے کہا گدھوں کی طرح ان کی مثال ہے، یحمل اسفار، کہ بوجھ کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں۔ گدھے کے اوپر آپ صحیح بخاری پوری رکھ دیں، آپ صحیح مسلم رکھ دیں، کتب ستہ رکھ دیں، کتب تسعہ رکھ دیں، حدیثوں کی تمام ذخیرے رکھ دیں، فتاوی کی تمام کتابیں رکھ دیں، وہ گدھا علامہ نہیں بن جاتا۔ وہ کتابوں کا بوجھ اٹھانے سے وہ علامہ نہیں بن جاتا، وہ گدھا ہی رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی مثال دی، کمثل الحمار، گدھے کی طرح ان کی مثال ہے جو علم حاصل تو کرتے ہیں لیکن، اور اللہ ہم سب کی، اللہ میری حفاظت کرے، ہم سب کی حفاظت کرے، لما تقول ما لا تفعلون، وہ کہتے کیوں ہوں جو تم عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرو۔ میرے بھائی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ علم اور اخلاص، علم اور ایمان والوں کے درجات کو اللہ کیا کرتے ہیں؟ بلند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں۔ تو ایک فائدہ تو یہ ہو گیا کہ آپ کو ریڈ کارپٹ سے زیادہ آپ کا بہترین استقبال ہو رہا ہے کہ فرشتے آپ کے قدموں کے نیچے اپنے پر چھوڑ دے رہے ہیں، پر بچھا دے رہے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے جنت کے راستے کو آسان کر رہے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آسمان زمین کی تمام مخلوق، فرشتے ہو یا زمین پر چینٹیاں ہوں یا زمین کے اندر کی مچھلیاں ہوں یا کچھ بھی ہو، یہ تمام کے تمام مخلوقات آپ کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ استغفار کر رہی ہیں اور آپ کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کریں گے۔ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ آپ کو خشیت، اللہ تعالیٰ کا خوف حاصل ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الفاطر میں کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی معنی میں خشیت رکھنے والے کون ہیں؟ علم رکھنے والے علماء، علم رکھنے والے علماء۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اب خشیت سے کیا فائدہ؟ خشیت سے کیا فائدہ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورۃ الملک میں ان الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے بنا دیکھے ہی، غیب ہی سے ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، اس کی خشیت ان کے دل میں زندہ ہے، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے، اور دوسری حدیث میں اللہ کے عرش کے سائے کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں 2 ایسے لوگ گنائے ہیں جن کا تعلق خشیت سے ہے، خوف سے ہے۔ ایک وہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص جس کو کوئی ذات منصب، یعنی ایک منصب اور جمال خوبصورت عورت دعوت دے زنا کی، اور وہ کہہ دے انی اخاف اللہ، انی اخشى اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے دل میں اللہ کی خشیت ہے، جو یہ کہہ دے۔ یہاں پر کس چیز کو اللہ کے رسول نے گنا ہے؟ خشیت۔ تو خشیت علم سے، علم پر منحصر ہے، علم ہوگا تو خشیت آئے گی، اور خشیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ مغفرت کریں گے اور بڑا اجر دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ قیامت کے دن عرش کے نیچے آپ کو سایہ ملے گا۔ اور دوسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، کہ ایک ایسا شخص جو اکیلے بیٹھے لوگوں کے سامنے تو ہمیں بہت رونا آ جاتا ہے، لوگوں کے سامنے تو بڑی آیتوں پر، درس پر، بیان پر، ہر چیز پر رونا آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خالیاً، اکیلے بیٹھا ہے، ریاکاری کا کوئی اندیشہ نہیں، بس پھوٹ پڑا، آنسو بہ پڑے بس اللہ کے خوف سے، ایسا شخص اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ ہم کو ان میں شامل کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ مل جاتی ہے، اور دین کی سمجھ علم کے بعد ہی آتی ہے۔ اور اسی طرح
اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو حکمت دے. اور حکمت یہ نیکسٹ سٹیج ہوتا ہے علم کا. علم اور عمل کا جب ایک جب دونوں کا مرکب ہوتا ہے، جب یہ دونوں ملتے ہیں علم اور عمل، تو انسان کو حکمت حاصل ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جس کو حکمت دے دی، اللہ جس کو چاہے اس کو حکمت دے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ نے جس کو حکمت سے نواز دیا اس کو بڑا خیر مل گیا. میرے بھائی سوچ کر دیکھے کہ آج اگر کوئی شخص بڑا ہو یا بچہ ہو، بوڑھا ہو یا کوئی بھی ہو، دین کا علم حاصل کر رہا ہے، یعنی وہ اللہ کا خاص مہمان ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں. میرے بھائی وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہم بھی ہو سکتے ہیں. بس شرط یہ ہے کہ اخلاص کی بنیاد پر آدمی نکل پڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان بین یدی الساعہ. آیتیں، دلائل، حدیثیں تو بہت سی ہیں، لیکن کیا کیا بیان کروں. اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک ایسا لایام، کچھ ایسے دن ہوں گے جن میں یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، ینزل الجہل، لا علمی اور جہل نازل ہوگی، اگنورنس نازل ہوگی. آپ سوچ کر دیکھیں، حال ہی میں ہم پینڈیمک سے جوجے ہیں. آپ سوچ کر دیکھیں کہ بیماری بڑھ رہی ہے، بیماری کی دوا مفقود ہے، موجود نہیں ہے. کیا عالم ہو رہا ہے. سوچ کر دیکھیں. یہاں پر یہی بات اللہ کے رسول نے بتائی کہ بیماری نازل ہو رہی ہے، جہالت نازل ہو رہی ہے، اور اس کا جو علاج ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے، علم اٹھا لیا جا رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت کرے. اور علم اٹھا لیا جا رہا ہے کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بتایا. کچھ آخری باتیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بتایا کہ ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، اور جہالت پیوست ہو جائے گی، مضبوطی سے جہالت بڑھ جائے گی. اور یشرب الخمر، شراب پینا شروع کر دیا جائے گا. ویظہر الزنا، زنا عام ہو جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ علم مفقود ہوگا یا علم ختم ہو جائے گا، تو اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں کہ بیٹھے یہ مصحف اڑ جائیں گے، یا پھر یہ صحیح بخاری، یہ ابن کثیر آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ اٹھ جائے گی، یا پھر حدیثوں کی کتابیں بس اٹھا لی جائے گی. نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ بات بتائی. ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد ولیکن یقبض، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرے گا؟ یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ علماء کو موت دے دیں گے. آج ہم جو آئے دن، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، آج آئے دن ہم کو بڑے بڑے علماء کی موت کی خبریں آ رہی ہیں. اس سے ڈرنا چاہیے ہم کو کہ قیامت کی نشانی ایک پوری ہو رہی ہے. بڑے بڑے علماء کی آئے دن ہم کو موت کی خبر آ رہی ہے. اس سے ہم کو ڈرنا چاہیے. کرنا کیا چاہیے؟ اب کرنا یہ چاہیے کہ ان علماء اب جو زندہ ہے ان کے سامنے بیٹھیں، ان سے علم، کتاب کاپی قلم لیں، ان کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کریں. خود بیٹھ کر علم حاصل ہو سکتا ہے، لیکن امکانات زیادہ ہوں گے کہ آپ منہج سے ہٹ جائیں. اگر آپ کو صحیح راہ پر قائم رہنا ہے، علماء کے سامنے بیٹھیں اور ان سے علم حاصل کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم ایسے ہی نہیں ختم ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو موت دیں گے. پھر اس کے آگے کی جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بہت خطرناک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی اذا لم یبقی عالما، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، تمام علماء مر جائیں گے. اب ایک چیز یہاں پر سمجھے کہ اس کو سمجھے اچھے سے کہ ایسا نہیں ہے کہ علماء مر گئے ہیں تو مسائل بھی ختم ہو جائیں گے. نہیں، مسائل تو اپنی جگہ ہوں گے، بچے تو پیدا ہوں گے، شادی بیاہ تو ہوں گے، تجارت کے مسائل تو ہوں گے، وراثت کی تقسیم تو ہونی ہے. اب یہ مسائل کہاں سے حل ہوں گے؟
کہاں سے حل ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کہ لوگ اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے 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 جہلا کے پاس پہنچیں گے اور ان کو اپنا بڑا بنا لیں گے، عالم تو کوئی باقی نہیں ہوگا۔ لوگ علم کس سے حاصل کریں گے؟ مسائل فتوے کہاں سے لیں گے؟ جن کو علم نہیں ہوگا الٹی سیدھی باتیں منطق چلا کر اپنے فتوے وہ چلا لیں گے، ایسے لوگوں کے پاس لوگ جائیں گے اور ان کو بڑا اپنا صدر بنا لیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ان سے سوال کریں گے فَأَفْتُوا بِغَيْرِ علم، ایسے لوگ جھجکیں گے نہیں۔ واللہ العظیم میں کہہ رہا ہوں، حال ہی میں 2-3 دن پہلے کی بات میں کہہ رہا ہوں، میرے ایک استاد محترم اور 2 استاد کے قائم مقام، تینوں مدنی علماء، ایک ماجسٹر کرے ہوئے مدینہ سے، ماسٹرز کرے ہوئے، اور ایک آج سے 25 سال 20 سال پہلے انہوں نے مدینہ سے فراغت حاصل کی، اور ایک تیسرے بھی مدنی عالم، 3 مدنی علماء موجود ہیں۔ میں نے بس ایسے ہی ایک سوال کیا کہ عقیدے کے متعلق، کچھ ایک حدیث کے متعلق اصل، تو انہوں نے واللہ العظیم میں کہہ رہا ہوں کافی دیر تک خاموش رہ گئے، جواب ہی انہوں نے نہیں دیا۔ مجھے شرمندگی محسوس ہوئی، میں نے سوال کو پھر سے دہرایا۔ اس کے بعد ایک شیخ سب سے سینئر جو تھے انہوں نے دوسروں کو کہا آپ جواب دیں، انہوں نے تیسروں کو کہا، تو تیسرے شیخ جو اس میں تخصص کیے ہوئے تھے انہوں نے اس کا جواب دیا۔ یہ کیوں بتا رہا ہوں میں؟ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ حقیقی علماء کی، غالباً ابن مسعود رضی اللہ عنہ، سنن دارمی کی ایک روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جو شخص ہر سوال کا جواب دے وہ مجنون ہے، فہو مجنون کے الفاظ، اللہ ہم سب کی حفاظت ہے۔ ہر سوال کے جواب دے رہا ہے، ہر سوال کے جواب دے رہا ہے، اللہ کے رسول ابن مسعود نے کہا کہ وہ مجنون ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت ہے۔ شعیب الارنوت نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں جب حقیقی علماء سے سوال ہوتا ہے، علم ہوتا ہے وہ جواب دیتے ہیں، علم نہیں ہوتا تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم تو اتنے پرانے سینئر عالم ہیں، ہم تو اتنے سینئر معلم ہیں، مدرس ہے فلاں جامعہ کے، نہیں۔ لیکن یہ لوگ جو ہوتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ علم، بغیر علم کے فتوے دیتے چلے جائیں گے، بغیر علم کے فتوے دیتے چلے جائیں گے، فَضِلُّوا وَأَضَلُّوا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خود تو گمراہ ہوں گے ہی ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ علم کی بہت اہمیت ہے، علم حاصل کرے اور علماء کو غنیمت سمجھے، یہ ہماری امت کا ایک سرمایہ ہے۔ اگر یہ سرمایہ سمجھتے ہیں انویسٹمنٹ، یہ ہمارا اصل ہے، یہ ہمارا کیا کہتے ہیں انگلش میں، یہ ہمارا جو ہے سو اصل ہے، پرنسپل مال ہے، یہ اگر یہ ختم ہو جائیں گے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ میں نے اور بھی کئی نکات لکھے تھے، علم حاصل نہ کرنے یا علم کے مفقود ہونے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، لیکن اس کا ابھی موقع اور محل نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر کبھی قوت اور توفیق دے گا تو انشاءاللہ پھر کبھی ان نکات کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ لیکن اختتامی طور پر میں آپ کے سامنے یہ رکھوں یہ باتیں کہ علم کی جو فضیلتیں آئی ہیں، سب سے پہلے تو وہ قرآن حدیث کا علم ہے، اور قرآن حدیث کی بنیاد پر جو مسائل نکلتے ہیں اور جو علم نکلتا ہے، جو ماخوذ ہوتا ہے، اس کو ہم حاصل کریں۔ تو سب سے پہلے علم کہاں سے لیا جائے؟ قرآن اور حدیث سے۔ اور اب اس سوال یہ اٹھتا ہے کہ قرآن حدیث سے علم کیسے لیا جائے، کیونکہ مختلف لوگ مختلف دلائل سے مختلف استنباط کرتے ہیں، کہ کوئی قرآن ہی کی آیت سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ قبر میں اولیاء اللہ زندہ ہے، تو کوئی قبر یہی قرآن کی آیتوں سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے رسول نور ہے، تو دوسری طرف کوئی اس کو ثابت کرتے ہیں کہ نہیں نبی بشر تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، آیتوں ہی سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش پر ہے بذات ہی، یہ بھی قرآن ہی کی آیتوں سے۔ تو علم قرآن حدیث سے لیں، لیکن کس طرح سے لیں؟ کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی وہ کہہ رہا ہے، کیا کریں؟ تو اس کا آسان جواب ہے، قرآن حدیث سے علم لیں۔ اس کا ایک پیمانہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ قرآن حدیث سے کیسے علم لیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ لوگ کفار اور مشرکین
اس طرح سے ایمان لا لے جس طرح تم سب نے ایمان لایا. اور تم سب سے مراد یہاں پر کون ہے؟ صحابہ. آیت کس پر نازل ہوئی؟ اللہ کے رسول پر. اور اللہ تعالیٰ نے آمنتا نہیں کہا، اے نبی آپ نے جیسے آمن تم سب نے جس طرح ایمان. کیا مطلب اس کا؟ نبی کے دور میں جو مسلمان تھے، یعنی کون؟ وہ صحابہ. صحابہ جیسا اگر وہ کفار اور مشرکین بھی ایمان لا لے تو فقط اہتدوا، تو وہ ہدایت پر ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اس طرح ایمان لانے سے اگر وہ پھرتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ بٹ جائیں گے شاقوں میں، وہ بکھیر دیے جائیں گے، فرقوں میں بٹ جائیں گے. اور پھر اس کے بعد اللہ کافی ہو جائے گا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے کہا. تو علم قرآن حدیث سے ہو، کس طرح سے ہو؟ جس طرح صحابہ نے سمجھا ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور واضح سمجھنے کے لیے خیر القرون قرنی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہترین دور کس کا؟ میرا دور. ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، ان کے بعد والوں کا، پھر ان کے بعد والوں کا. صحابہ تابعین کا یہ دور ادوار، یا تبع تابعین کا یہ ادوار، یہ جو ادوار ہے یہ سب سے بہترین، یہ سب سے بہترین. اس کو ہم منہج سلف کہتے ہیں. تو قرآن حدیث کو ہم سمجھے تو ان کی سمجھ کی بنا پر سمجھے، کیونکہ اللہ کے رسول نے جیسے سکھایا صحابہ نے ویسے سیکھا، اور صحابہ نے جیسے سیکھا انہوں نے تابعین کو سکھایا، اور وہی صحیح طریقہ ہے، وہی صحیح معنی ہے آیتوں کا اور حدیثوں کا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو علم حاصل کرنے کی جو فضائل ہے اللہ ہمارے مقدر میں بھی لکھ دے. اے اللہ ہم کو بھی جنت کا راہی بنا دے، اس راہ کا راہی بنا دے جس کا اختتام جنت میں ہوتا ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو بخش دے. اے اللہ بالخصوص جو علماء فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جو باحیات ہے ان کی حفاظت فرمائے اور ان سے صحیح معنوں میں کما حقہ علم حاصل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.